السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو پھر سے ایک بار رمضان کا مبارک مہینہ نصیب فرمایا. الحمدللہ. رمضان کے یہ روزے ہر مسلمان پر فرض ہے اور یہ ایک اسلام کا بنیادی اور اہم رکن بھی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ان روزوں کی فرضیت کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دن بھر اپنے بندے کو بھوکے پیاسے رکھ کر کے اپنے بندے سے کیا چاہتا ہے؟ نعوذ باللہ، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے ناراض ہے یا اپنے بندے سے کوئی دشمنی ہے، کوئی نفرت ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کو صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہنے پر مکلف کر دیا؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. دراصل اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت ہے، اور وہ حکمت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس کتاب کے اندر خود اس حکمت کی وضاحت فرما دی ہے اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، آپ پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح آپ سے پہلے لوگوں پر، پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے. کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ آپ متقی بن سکیں، آپ کے دلوں میں تقوی پیدا ہو سکے، آپ تقوی حاصل کر سکیں. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان روزوں کی فرضیت کی وجہ سے، ان روزوں کی فرضیت کے ذریعے سے اپنے بندوں کے دلوں میں تقوی پیدا کرنا چاہتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہنے کے پیچھے تقوی کا کیا تعلق ہے؟ اس سے تقوی کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ آئیے ہم اس بات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی حالت میں انسان کو کھانے پینے سے منع کر دیا ہے. حلال چیزیں بھی نہیں کھا سکتے، نہیں پی سکتے. کیوں؟ تاکہ انسان کے اندر اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو، اپنی جذبات کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کی طاقت پیدا ہو سکے، اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھنے کی صلاحیت پیدا ہو سکے. اور اللہ نے جن چیزوں سے منع کر دیا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھ لینا یا ان چیزوں سے اپنے آپ کو روک لینا، یہ تقوی کی نشانی اور تقوی کی علامت ہے. دوسری بات، اللہ تبارک و تعالی روزوں کی فرضیت کے ذریعے سے اپنے بندے کو حرام کردہ اور منع کردہ چیزوں سے روکنے کی ٹریننگ اور تربیت بھی دیتا ہے. کیسے؟ انسان کے سامنے کھانے پینے کی حلال چیزیں دستیاب اور موجود ہیں، لیکن پھر بھی وہ نہیں کھا سکتے، وہ نہیں پی سکتے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے پینے سے منع کر دیا ہے. اب جب کسی انسان کے اندر حلال چیزیں موجود ہونے کے باوجود بھی اس سے بچنے، اس سے رکنے یا اس سے پرہیز کرنے کی طاقت پیدا ہو جائے تو پھر آٹومیٹک وہ انسان اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنے کے قابل بن جائے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے، جن چیزوں سے منع کر دیا ہے، ان چیزوں سے بچنا یا ان چیزوں سے رک جانا تقوی کی نشانی اور تقوی کی علامت ہے. تیسری چیز، یہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عبادت ہے اور ہر عبادت انسان کو تقوی کی طرف رہنمائی کرتی ہے. انسان کے دلوں میں جس طرح سے عبادت کی دلچسپی بڑھتی چلی جائے گی، اس کے تقوی میں اتنا ہی اضافہ ہوتا چلا جائے گا. لہذا معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان روزوں کی فرضیت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں تقوی پیدا کرنا چاہتا ہے. اور اس سلسلے میں چوتھی بات یہ ہے کہ روزے کے ذریعے، روزے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار اجر و ثواب رکھا ہے. اور ایک روزے کی اہمیت کیا ہے، اس میں کتنا اجر و ثواب مل سکتا ہے، اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ باعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، کہ اگر کوئی شخص اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ایک روزہ رکھ لے گا تو اس روزے کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس روزے کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کے مسافت کے برابر اس کے چہرے کو جہنم سے دور کر دیتا ہے. سوچئے کتنا اجر و ثواب مل سکتا ہے اگر ہم روزہ رکھیں تو.
اور اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی کے اندر ارشاد فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ بندہ میری وجہ سے بھوک و پیاس کو برداشت کر لیتا ہے، میری وجہ سے صبح سے شام تک بھوکے پیاسے دن گزار لیتا ہے، میری وجہ سے بندہ روزہ رکھتا ہے، اس لیے اس کو اجر و ثواب میں اپنے ہاتھوں سے دوں گا۔ اور سوچ سکتے ہیں کہ وہ رب جو رب کائنات ہے، جو رب المخلوقات ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں، جو غفار ہے، جو غفور ہے، جس کی مغفرت کی کوئی انتہا نہیں، جب وہ ذات اپنے ہاتھوں سے اپنے بندے کو اجر و ثواب عطا کرنے بیٹھیں گے تو پھر ہم سوچ سکتے ہیں کہ وہ بندہ، وہ روزے دار کس طرح سے اللہ کی فیاضی سے فیضاب ہو سکتے ہیں، کس طرح اللہ کی رحمت، برکت اور فضل و کرم سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ روزے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار اجر و ثواب رکھا ہے، اور ایک روزے کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے تعلیقاً ایک روایت نقل کی ہے جس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی شخص بلا عذر جان بوجھ کر کوئی ایک روزہ بھی ترک کر دے، ماہ رمضان کا ایک روزہ بھی ترک کر دے، تو زندگی بھر روزہ رکھنے کے باوجود بھی اس روزے کی بھرپائی نہیں کر سکتے۔ اتنا بڑا اجر و ثواب ہے اس ماہ رمضان کے ایک روزے کی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روزے کے اندر بہت سارے اجر و ثواب رکھے ہیں، اور کسی انسان کی زندگی میں اجر و ثواب میں اضافہ ہونا، نیکیوں میں اضافہ ہونا، یہ اس کے پرہیزگاری اور اس کے تقوی کی علامت ہے۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام جب روزہ رکھتے تھے تو اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے، اپنے بچوں کو بھی روزے کی ترغیب دلاتے تھے، ان کا اس کی عادی بناتے تھے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر ایک روایت ملتی ہے جب صحابہ کرام روزہ رکھتے تھے تو اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے، یہاں تک کہ جب دن کا کچھ حصہ گزر جاتا تھا بچے بھوک سے بلکنے لگتے تھے، بھوک و پیاس کی شدت سے بچے تڑپنے لگتے تھے، رونے لگتے تھے، تو ان کے ہاتھ میں کوئی ایسا کھلونا دے دیا جاتا تھا جس سے ان کی ذہن بھٹک جاتی تھی، یا ان کے دل و دماغ سے بھوک کا تصور ختم ہو جاتا تھا، وہ کھیل میں مصروف ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو جاتا تھا۔ سوچئے صحابہ کرام کس طرح سے اپنے بچوں کو تعلیم دیتے تھے، کس طرح سے اپنے بچوں کو آخرت کے لیے تیار کرتے تھے۔ لیکن افسوس آج ہم مسلمانوں کی کیا حالت ہے، آج ہم مسلمانوں کے اپنے بچوں سے محبت دیکھ کر کے نعوذ باللہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید صحابہ کرام کو اپنے بچوں سے محبت کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا تھا۔ استغفر اللہ۔ آج والدین اپنے بچوں کو روزے کی تربیت اور ان کی ٹریننگ دینا تو دور کی بات ہے، ان کو روزے کی ترغیب دلانا تو دور کی بات ہے، ان کو روزے رکھوانا اور رکھنے کی عادت بنانا تو دور کی بات ہے، اگر کوئی بچے رکھنا بھی چاہتے روزے تو ان کو روزہ توڑوا دیتے ہیں، ان کے روزے کو توڑوا دیتے ہیں کہ کہیں بچہ بیمار نہ پڑ جائے، بچے کی صحت خراب نہ ہو جائے، بچے کی طبیعت خراب نہ ہو جائے۔ یہ ہمارے ذہن بنی ہوئی ہے۔ صحابہ کرام آخرت کی فکر سے آخرت کے لیے اپنے بچوں کو تیار کرتے تھے، اور آج ہم اپنے بچوں کی محبت میں پڑھ کر کے اتنے محبت میں غلو کر دیتے ہیں کہ اپنے بچے اگر دین کی طرف راغب ہونے کی کوشش بھی کرتے سب لوگ اس سے منحرف کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ باتیں ہم سب کے لیے لمحہ فکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس ماہ مبارک کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس کے روزے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچوں کو بھی اس کی ٹریننگ اور تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔